اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. پڑے گا اور کئی شہروں میں خاص طور پہ جہاں پہ کہ اپوزیشن نے جلسے کیے ہیں وہاں پہ ہمیں ایک میجر سپائک نظر آیا ہے، اور وہاں کے اگر آپ کے اعداد و شمار جو کہ آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو شرح ہے وہ بہت بلند ہے. اس سے ہماری کوشش تھی اور عدالتوں کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ جو غیر قانونی جلسے ہوں یا ایسے موقع جس میں کہ لوگ اکٹھے ہوں اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ایجنڈا آئٹمز ڈسکس ہوئے اس میں سب سے پہلے جو مارگلا روڈ پہ جو تجاوزات ہیں، جو obstructions ہیں، ان کو کلیئر کرنے کی کلیئر ہدایت دی، اور وزارت مختلف جو کنسرن وزارتیں تھیں ان سے کہا گیا کہ اس پہ عمل درآمد یقینی بنایا جائے کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے. اس کے بعد کابینہ نے سی ڈی اے آرڈیننس 1960 میں ترمیم کی منظوری دی. یہ ترامیم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے منظور کی گئی. اس کے بعد کابینہ نے چھٹی مردم شماری اور ہاؤسنگ سینسس 2017 رپورٹ مشترکہ مفادات کونسل میں کی حتمی منظوری کے لیے پیش کرنے کی اجازت دی. کابینہ نے زرعی ترقیاتی بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم نو کرنے کی بھی منظوری دی، کیونکہ جو ہمارا ایگریکلچر بینک ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر اکانومی ایگری اکانومی ہے، تو اس کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے زرعی ترقیاتی بینک کا ایک بڑا اہم کردار ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بینک مذہبی انتظامی طور پہ اور پالیسی کے لحاظ سے جو ہے تو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو. اور اس میں ایک امینڈمنٹ بھی آئی جس میں کہ ایک ایڈیشنل ممبر کو بھی جو کیبنٹ کی ڈسکشن کے بعد طے ہوا، وہ یہ تھا کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کی بھی ایک ممبر ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو حکومت پاکستان جو کہ زرعی شعبے میں جو اصلاحات کر رہی ہے، جو پالیسی ہے، اس کی ترجمانی کر سکے، تاکہ جو بورڈ ہے زرعی ترقیاتی بینک کا وہ ایک مکمل طور پہ اس کی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے جو قرضہ جات ہیں، وہ ان شعبوں میں جائیں جو کہ زرعی پالیسی کی ترجمانی کرے. کابینہ کو نیپرا کی سالانہ رپورٹ برائے 19-20 بھی اور پیش کی گئی، اور بجلی صنعت کی جائزہ رپورٹ 2020 بھی پیش کی گئی. کابینہ کو آگاہ کیا گیا کہ قابل تجدید توانائی کے فروغ کے لیے کام جاری ہے. توانائی شعبے کے مقابلے کے رجحان کو بڑھایا جائے تاکہ صارفین کو سستی بجلی مہیا ہو سکے. توانائی اور تحقیقی اداروں کے درمیان روابط کو مزید مستحکم کیا جا رہا ہے تاکہ توانائی کے شعبے میں جدت لائی جائے. پرائم منسٹر صاحب، پاکستان کے جو انرجی کے جو مسائل جو کہ ہمیں ورثے میں ملے وہ اتنے گھمبیر ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس ایشو کو اپنی کابینہ اور اپنی حکومت کی جو سب سے اہم ترین ترجیح ہے اس کو قرار دیا، اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات تاکید کی کابینہ کو کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی ہے. ہم نے مختلف پروپوزلز لانے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو بجلی کا جو سیکٹر ہے اس میں، اور خاص طور پہ جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، اس کو قابو میں کیا جا سکے تاکہ ملک میں عوام کو سستی بجلی مل سکے، اور بجلی کا جو سیکٹر ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق بجلی
کی پیداوار جس میں کہ شمسی توانائی جس میں کو خاص طور پہ اہمیت دی گئی۔ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے مورخہ 16 دسمبر 2020 کو ہونے والے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توثیق بھی کی۔ اس کے بعد ایک اور ایجنڈا آئٹم میں کابینہ نے وزارت داخلہ کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ترامیم کرنے کا اختیارات تفویض کرنے کی اجازت دی۔ یہ منظوری صرف عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے دی گئی ہے، تاہم ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ترمیم کی حتمی منظوری کابینہ سے لی جائے گی، جس کی سفارش کابینہ کمیٹی دے گی۔ کابینہ کمیٹی وزیر قانون اور وزیر داخلہ پر مشتمل ہوگی، جبکہ مشیر داخلہ و احتساب اور سیکرٹری داخلہ خصوصی دعوت پر۔ وفاقی وزیر شبلی فراز کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔